آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ 2024 منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں 750 شرکاء جن میں 39 ممالک اور خطوں کے 170 سے زائد نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اس بار اس سمٹ کا جو تھیم ہے وہ باہمی تعاون اور اعتماد ہے۔ یہ دنیا کے لیے کیا نئے مواقع لائے گا، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ so big. یہ اتنا بڑا ٹریکٹر میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پچھلے سال میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پوری دنیا میں قابل تجدید توانائی کے 50% سے زیادہ منصوبے چین میں لگائے گئے ہیں، جو ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ لہٰذا ہم پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے ایسے منصوبوں کے لیے چینی سرمایہ کاری اور تعاون حاصل کرنا چاہیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ حال ہی میں 40 ممالک اور خطوں سے چینی اور غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے بیجنگ میں 2024 تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ کے عالمی سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے چائنا کونسل نے 2024 عالمی تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ کا سربراہی اجلاس بیجنگ انیشیٹو کا ایک اعلامیہ جاری کیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو میرا سلام۔ میں ہوں ملک ظفر اور میں اس وقت موجود ہوں تیویو تھائی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں۔ 800 سال قبل یہ جگہ چین شاہی خاندان کے دور میں پویلین اور سٹال لگانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد شاہی جو مختلف مہمان ہیں وہ ماہی گیری کے طور پر بھی یہ جگہ استعمال کرتے تھے۔ اس وقت یہ جگہ غیر ملکی سربراہان مملکت اور بین الاقوامی سطح پر معزز مہمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ یہاں پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 2 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ 2024 منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں 750 شرکاء جن میں 39 ممالک اور خطوں کے 170 سے زائد نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اس بار اس سمٹ کا جو تھیم ہے وہ باہمی تعاون اور اعتماد ہے۔ یہ دنیا کے لیے کیا نئے مواقع لائے گا، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سربراہی اجلاس کا موضوع بڑی تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے باہمی اعتماد اور تعاون پیدا کرنا ہے۔ شرکاء نے تمام فریقین کے لیے اہم مسائل جیسا کہ چینی جدیدیت، چین اور امریکہ کے مابین اقتصادی و تجارتی تعلقات کی صحت مند ترقی اور مصنوعی ذہانت پر تفصیل سے بات چیت کی۔ اپنی تقریر میں نیو ڈیولپمنٹ بینک کی صدر اور برازیل کی سابق صدر دلما روسف نے متعدد اعداد و شمار کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر چین کی اقتصادی کارکردگی نے عالمی معیشت میں جو استحکام پیدا کیا ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپن ورلڈ اکانومی کے لیے چین کا عزم واضح ہے۔ ہماری برآمدات کا تقریباً 40% حصہ چین کی مارکیٹ سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سنگل مارکیٹ ہے اور یہ سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چین تیزی سے اعلیٰ معیار کی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ چین کی معیشت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، ہم بھی چین میں اپنے کاروبار کو منتقل کر رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری مصنوعات اور ہمارے آپریشنز چین کے معیارات اور ضروریات کو مسلسل پورا کریں گے۔ سرمایہ کاری کا ماحول ایک بہترین ماحول ہے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی مثبت، کاروبار دوست اور مستقبل کے لیے بہت امید افزا ہے۔ ایک کاروباری فرم کے طور پر ہم در حقیقت اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کر رہے ہیں اور چین میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں تاکہ چینی معیشت کی طرف سے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نومبر 2023 میں چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے
سان فرانسسکو میں ایک سربراہی اجلاس منعقد کیا اور مستقبل کی جانب سان فرانسسکو ویژن کی بنیاد رکھی۔ گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ کے دوسرے متوازی فورم نے سان فرانسسکو ویژن پر عمل درآمد کرنے کے لیے صنعتی اور تجارتی حلقوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی، جس نے ویژن کو ایک حقیقت کا روپ دینے کے حوالے سے دونوں فریقوں کے عزم کو ظاہر کیا۔ شرکاء نے چین اور امریکہ کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کو لچکدار اور مختلف حوالوں سے فروغ دینے کی تجویز بھی دی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی انتہائی اہم ہے، اور یہ چین میں تو اس ترقی کے باعث بھی اہم ہے جو یہ پیدا کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہم نومبر 2023 میں سان فرانسسکو ویژن کے سربراہی اجلاس میں بہت بات بھی کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے واقعی چین اور امریکہ کے مابین دلچسپ شراکت داری قائم کی ہے کہ ہم اے آئی اور ہائی ٹیک کی ترقی کو کیسے دیکھیں گے، اور یہ چین کی معیشت میں ترقی کا ایک زیادہ معیاری طریقہ ہے اور اس کے عالمی معیشت پر کئی طرح سے مثبت اثرات ہوں گے۔ چینی باشندہ دنیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے، خاص طور پر میکسیکو میں ان چینی کمپنیوں کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں جو شمالی امریکہ کی نئی مارکیٹ میں کاروبار کرنا چاہتی ہیں، اور میکسیکو ان کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں میکسیکو اور لاطینی امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں ابھی بیجنگ پہنچا ہوں۔ میں دراصل شینجن سے سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی، انوویشن اور چینی معیشت کی ترقی کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اٹالین، یورپی کمپنیوں کے طور پر چینی کمپنیوں کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دینے کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ افتتاحی تقریب، مکمل اجلاسوں اور سربراہی اجلاس کے متوازی فورمز میں بہت سے چینی اور غیر ملکی مہمانوں نے چین کی گرین پروڈکشن کیپیسٹی کا خیر مقدم کیا اور گرین اور کم کاربن کے شعبے میں چین کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھانے کی امید ظاہر کی۔ فرض کرتے ہیں کہ اٹلی آٹوموٹیو سیکٹر میں ایک مضبوط مینوفیکچرنگ ملک ہے، لیکن اٹلی نے الیکٹرک وہیکل آٹوموٹیو سیکٹر میں ٹیکنالوجی، مہارت اور چینی برانڈز کو اپنی جانب راغب کرنے میں بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ ہم مزید کاروباری روابط پیدا کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ چین سے مزید سرمایہ کاری ہوگی اور ہمیں ای وی کے شعبے میں بھی مزید تعاون حاصل ہوگا۔ گرین انرجی یقینی امر ہے۔ میں گرین انرجیز، شمسی توانائی، ہوا اور بجلی کی نقل و حرکت کے بارے میں سوچتا ہوں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز گرین انرجیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین اس حوالے سے دنیا بھر میں ایک لیڈر ہے۔ سربراہی اجلاس میں بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے چائنا کونسل کے چیئرمین رین ہانگ بن نے شرکت کرنے والی کاروباری برادریوں کی جانب سے بیجنگ انیشیٹو آف گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن سمٹ 2024 کا اعلان کیا۔ رین ہانگ بن نے کہا کہ مزید ممالک کی کاروباری برادریوں کا اس اقدام میں حصہ لینے کا خیر مقدم ہے، اور ان کی شرکت نے تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے اور مضبوط، سرسبز اور صحت مند عالمی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ طور پر انیشیٹو کو قوت بخشی ہے۔ چین کے صوبائی شندونگ میں منعقدہ سبزیوں کی نمائش میں نہایت زبردست تازہ سبزیاں منظر عام آئیں جو لوگوں کے تصور سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سی نئی ٹیکنالوجیز نمائش میں دیکھنے میں آئیں اور ان سے روایتی زراعت کو کیسے فروغ دیا جائے گا، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور بیجوں کی نشو و نما میں صوبہ شیندونگ کا تجربہ، خاص طور پر جسے وہ شو گوانگ ماڈل کہتے ہیں۔ یہ ماڈل بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر گرین ہاؤسز کی تعمیر، ٹیکنالوجی، سولر پینلز، ڈرپ ایریگیشن اور دیگر بہت سی چیزوں کو مربوط کرتا ہے۔ میرے خیال میں وہ پیداوار کو بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں۔ وہ بہت ماہر ہیں۔ اب یہ تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ ٹماٹر ہی کی مثال لیتے ہیں۔ شو گوانگ شیندونگ میں ٹماٹر کو بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے انہیں ویجیٹیبل فیئر کے ویجیٹیبل ایگریکلچر ایگزیبیشن ہال میں پایا۔
हाल 10 डिजिटल एग्रीकल्चर पवेलियन के नाम से है और यहाँ पर मुझे जो टास्क मिला है वो ये है कि बेहतरीन सब्ज़ियों की मसनूआत का ये नुमाइशी इलाका है। इसमें नई अक़साम की सब्ज़ियाँ या जदीद सब्ज़ियाँ वो तलाश करना है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन सी सब्ज़ियाँ। टमाटर के एरिया में हमने एटमाइजेशन कूलिंग का सामान नस्ब किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूर रहकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। एटमाइजेशन न सिर्फ माहौल को ठंडा और मरतूब कर सकती है बल्कि कीड़ों और बीमारियों को भी रोक सकती है। मसनूई जहानत से लेस ग्रीन हाउस में टमाटर के पौधे की बेलें AI के ज़रिए रेगुलेट किए गए 20 सेंटीग्रेड से ज़ायद के मुनासिब दर्जा हरारत पर फैली हुई हैं। ये पौधे पानी, खाद और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब कर रहे हैं। सेंसर के दूसरे सिरे पर मुहक्किकीन AI को हिकमत अमली वज़ा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल हमारे टमाटर के एरिया में सेंसर नस्ब किए गए हैं जो रियल टाइम में ग़िज़ाइयत के महलूल में pH वैल्यू, EC वैल्यू, हल करदा ऑक्सीजन, दर्जा हरारत और पानी के दीगर डेटा का पता लगा सकते हैं। ये डेटा क्लाइंट साइट के जरिए हमारे मोबाइल फोन्स या डिस्प्ले स्क्रीन्स पर मुंतकिल किया जाता है ताकि हम डेटा के तजिया की मदद से टमाटरों के लिए एक मुनासिब ज़ाब्ता बना सकें ताकि वो एक बेहतरीन माहौल में नमू पा सकें। इंटेलिजेंट रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पौधों की नशोनुमा के लिए मौजू माहौल को यकीनी बनाती है। पोलिनेटिंग के अमल के दौरान यहाँ के टमाटरों की देखभाल पोलिनेशन रोबोट की मदद से की जाती है। इससे आलूदगी में कमी आती है और ये मैनुअल यानी दस्ती काम की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त और मुस्तहकम अमल है। इंटेलिजेंट पोलिनेशन रोबोट खुद ब खुद ट्रैक्स की शनाख्त करके पोलिनेशन का अमल अंजाम दे सकता है। ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जैसा कि मल्टी सेंसर फ्यूजन नेविगेशन, फूलों की शनाख्त और लोकेशन और मल्टी फंक्शनल पोलिनेशन को अपनाता है। हाथ से पोलिनेशन का अमल गैर यकीनीपन का शिकार होता है, जबकि रिबोट की मदद से पोलिनेशन ज्यादा मुस्तहकम तरीका है। कोटा मुकर्रर करने के बाद किसी किस्म का फुजला या आलूदगी पैदा नहीं होगी। इसमें तब्दील होने वाले फर्टिलाइजेशन फंक्शन भी है, जिसका मतलब है कि रिबोट में सेंसर्स और कैमरे हैं जो खुद ब खुद खेत के हालात के मुताबिक स्प्रे की मिकदार को एडजस्ट कर सकते हैं। इब्तदाई टेस्ट के बाद रोबोट का पोलिनेशन एरिया 1 घंटे में 1000 मुरब्बा मीटर तक पहुंच सकता है। ये न सिर्फ पोलिनेशन की कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है बल्कि इससे लागत में भी कमी आ सकती है। ये बुनियादी तौर पर हवा के जरिए पौधों को पोलिनेट करता है। रोबोट पर एक एयर पंप है जो यहाँ पौधों को हाई प्रेशर वाइब्रेशन के जरिए पोलिनेट करता है और यूं पोलिनेशन मुकम्मल हो जाती है। छत्ते के दोनों तरफ सुराख होते हैं जो एक ही वक्त में दोनों तरफ के पौधों को पोलिनेट कर सकते हैं, लिहाजा रफ्तार और कारकर्दगी ज्यादा है। इस वक्त इंटेलिजेंट पोलिनेशन रोबोट टमाटर जैसी हर्माफ्रोडिटिक फसलों के लिए मौजू है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ इसे सब्जियों की मजीद अक़साम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुस्तकबिल में मार्केट के वसी इम्कानात को जाहिर करता है। इस वक्त हम इसे बुनियादी तौर पर टमाटरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में स्प्रे करने वाली पोलिनेशन टेक्नोलॉजी को बैंगन, काली मिर्च, खीरे वगैरह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक इसमें कदरे बेहतर पैदावार हो जाएगी। हम अपनी मसनूआत को पहले पुख्ता करना चाहते हैं। हम मुस्तकबिल में इन्हें हॉलैंड, नॉर्वे, इसराइल और दीगर ममालिक में फरोग देने का मंसूबा रखते हैं। एग्जीबिशन हॉल में नए ज़रई आलात के अलावा मेज़बान मलिक हॉल के बाहर नुमाइश के एरिया में मौजूद ज़रई मशीनरी के आलात में खासी दिलचस्पी रखते थे। अगरचे मलिक को बचपन ही से अपने आबाई इलाके में ज़रई मशीनरी चलाने का तजुर्बा था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने नुमाइश में ज़रई मशीनरी के आलात देखे तो वो हैरान रह गए। What the my? Hallo. 这是什么？哦。Oh, so big. ये इतना बड़ा ट्रैक्टर मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको पता है कि जदीद ज़राअत में एक मशीन ही तो है जिसने हमारे वक्त की बचत और फसल की जो पैदावार है उसमें इजाफे के लिए एक इनकलाब बर्पा किया है। ये ट्रैक्टर ना सिर्फ वक्त की बचत
کے لیے ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اعلیٰ پیداوار اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کی بھی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی جو انڈسٹری ہے، خاص طور پر ایگری جو انڈسٹری ہے، اس میں اس طرح کی جو مشینیں ہیں ان میں روز بروز جدت آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اس کے اندر کھاد ڈالی ہوئی ہے اور اتنی بڑی موٹر لگائی ہوئی ہے اس میں کہ ٹریکٹر کے پیچھے یہ لگائیں اور خود بخود آپ پورے کے پورے کھیت کو یہ جو کھاد ہے یہ دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی جدید طریقہ ہے اور کھاد محفوظ بھی ہوتی ہے۔ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا جو انجن ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور اس میں 2 گیئر لگے ہوئے ہیں، اور جو کلچ ہے، جو پاکستان میں روایتی ٹریکٹر جب میں نے بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا، چلایا تھا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بڑا ملائم ہے، ایون کہ آپ بریک دباتے ہیں تو آسانی سے آپ اس کو پش کر سکتے ہیں۔ باقی جو اس کی مین افادیت ہے، جو فوائد ہیں، وہ یہ ہے کہ انجن بہت پاورفل ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے اور کاشتکاری میں یا فصل کی جو جب بوائی کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مشینوں میں چائنا نے اتنا زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی سالانہ بلینز آف ڈالر R&D میں یہ انویسٹ کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بھی اپنی جو ٹریکٹر سازی کی صنعت ہے اس کو نہ صرف فروغ دے، بلکہ حکومتی سطح پر اس کی اگر سرپرستی کرے اور چائنا کے ساتھ مل کر کوئی کولیبریشن کریں تو اس کو نہ صرف فروغ دیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے۔ کچھ مغربی نقادوں اور اداروں کا تنقیدی بیان ہے کہ چین معاشی بلندی کی سطح پر پہنچ چکا ہے، لیکن عالمی بینک نے سن 2023 میں بڑی معیشتوں کی GDP کی شرح نمو کا ایک تخمینہ کیا، جس کے مطابق چین کا عالمی اقتصادی ترقی میں حصہ امریکہ، یورپ اور جاپان کے مشترکہ حصوں سے بھی زیادہ ہے۔ چین کی معیشت عالمی خطرہ کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں چین نے سرکاری سطح پر جنوری 2023 میں چین کی معیشت کے حوالے سے اعداد و شمار کی ایک سیریز جاری کی، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی سالانہ GDP میں سال بسال 5.2% اضافہ ہوا۔ یہ نہ صرف عالمی شرح نمو کے تخمینے یعنی تقریباً 3% سے زیادہ ہے، بلکہ دنیا کی سر فہرست معیشتوں میں بھی شامل ہے، جو امریکہ اور یورپی یونین سے کہیں زیادہ ہے۔ عالمی بینک کی 2023 میں GDP اور بڑی معیشتوں کی شرح نمو کی پیش گوئی کے مطابق عالمی اقتصادی ترقی میں چین کا حصہ امریکہ، یورپ اور جاپان کے مشترکہ حصے سے زیادہ ہے، اور یہ اب بھی دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی ترقی کا انجن ہے۔ ہمیں چینی معیشت پر اعتماد ہے، جس کا مقصد اقتصادی ترقی کے قوانین کا احترام کرنا ہے۔ 3 سال کے وبائی مرض کے بعد ہماری معیشت 2023 سے اس سال طے شدہ ہدف تقریباً 5% کی شرح نمو پر آن پہنچی ہے۔ معاشی ترقی کی شرح سے متعلق ہمارا موقف عملی، عقلی اور معروضی ہونا چاہیے، جو ہمارے کام کے عمومی رجحان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی استحکام کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ لہٰذا ان چیلنجز کے درمیان 5.2% کی ترقی حاصل کرنا واقعی ایک کارنامہ ہے۔ اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے اور یہ 2024 کا ہدف بھی ہے۔ لہٰذا یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن چین اس ہدف کو حاصل کر لے گا اور شاید کامیاب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ملک کی طلب اور کھپت کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ I think the key word was despite میرے خیال میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ چینی حکومت نے نہ صرف شاندار طریقے سے بین الاقوامی، عالمی، سلسلہ وار اور ساختی مسائل پر قابو پایا ہے، بلکہ وہ GDP میں 5.2% اضافہ کرنے میں بھی کامیاب رہی ہے۔ بے روزگاری کم از کم 5.5% کی سطح پر آ گئی ہے۔ میرے خیال میں ان تمام مسائل بشمول عالمی و بین الاقوامی مسائل کے چین نے پھر بھی بلند ترین GDP کی شرح نمو حاصل کی ہے، اور فیکس GDP ڈسپوزیبل انکم میں بھی تقریباً 7% اضافہ ہوا ہے، جو ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔
वो मगरबी ममालिक जिनकी शरह नमूज सुस्त रवि या जमूद का शिकार है, खुद को आलमी खतरा समझने की बजाय चीन को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हालांकि चीन की शरह नमूद इन मगरबी ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा है। 2021 में शुरू होने वाले पीक चाइना से जुड़े गैर हकीकी बयानिए में कहा गया है कि चीन का मुआशी अरूज पिछले 10 सालों में दाखिली इक्तिसादी तरक्की की सुस्त रवि और हालिया बरसों में बैरूनी पाबंदियों और दबाव के दोहरे असरात के तहत अरूज पर है। हमें चीन की मईशत को बुरा भला कहने वाले गिरोह के जाल में नहीं आना चाहिए। खासतौर पर पिछले 2 सालों में कुछ मगरबी सियासतदानों और इदारों ने पीक चाइना का अफसाना गढ़ लिया है और बैनुल-अक़वामी रायआमा में चीन की तरक्की के इम्कानात को बुरा भला कहने की कोशिश की है। इस साल 2 सेशंस में इस बारे में बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं कि किस तरह हुकूमती सरमायाकारी को वुसअत देने वाले असबाब को फ़रोग दिया जाए और हम किस तरह हुकूमती सरमायाकारी की मजबूत सपोर्ट के ज़रिए मार्केट की तलब में कमी के रुझान को तब्दील कर सकते हैं। इस सिलसिले में बहुत से पॉलिसी इंतजामात किए गए हैं। जब इन पॉलिसियों पर अमल किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि चीन की मईशत बेहतरी की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ना सिर्फ मुश्किलात की संगीनी का इल्म होना चाहिए बल्कि चीन की मईशत पर भरोसा भी होना चाहिए। आलमी मईशत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बुनियादी तौर पर बैरूनी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से पैदा होती है, जैसा कि जुग्राफियाई सियासी तनाज़ात, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और बैरूनी सतह पर मांग में कमी। इसके अलावा आलमी सप्लाई, चीन की तमीर नौ के दौरान बैनुल-अक़वामी पैदावार और सरमायाकारी का निज़ाम सुकड़ रहा है, जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना चीन समेत तमाम ममालिक को करना पड़ेगा। ताहम इन चैलेंजों से निपटने के दौरान चीन के अपने मुनफरिद फवायद के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की के अपने नए नकात हैं। चौथे सनती इनकलाब के आगाज में चीन की तारीख में पहली आला शख्सियात में शामिल होना बेमिसाल है। China for the first time जैसा कि हम जानते हैं, चीन ने पहली बार काबिल तजदीद तवानाई पर मबनी अपनी बिजली की पैदावार फॉसल फ्यूल से पैदा करदा बिजली से ज़्यादा की। ये एक और बड़ी कामयाबी थी। मज़ीद ये कि मुस्तकबिल में एक AI+ मनसूबा बनाया जाएगा ताकि नई सामने आने वाली फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाए। पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की और काबिल तजदीद तवानाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। हमारे पास 3300 गीगावाट तवानाई और काबिल तजदीद तवानाई की पैदावारी सलाहियत है। पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि पूरी दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई के 50% से ज़्यादा मंसूबे चीन में लगाए गए हैं, जो एक काबिल ज़िक्र कामयाबी है। लिहाजा हम पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के ऐसे मंसूबों के लिए चीनी सरमायाकारी और ताउन हासिल करना चाहेंगे। हाई टेक इंडस्ट्रीज और न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की बरामद ने रवायती मेहनत की मसनूआत को पीछे छोड़ दिया है और ये चीन की गैर मुल्की तजारत की तरक्की का नया इंजन बन गया है। चीन जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन गया है और चीन से बरामद होने वाली हर 3 कारों में से एक कार इलेक्ट्रिक होती है। बहुत से लोग जानते हैं कि चीन में न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की पैदावार और फरोख्त दुनिया में पहले नंबर पर आ गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 2022 में न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की अहम टेक्नोलॉजीज में आलमी सरमायाकारी $100 बिलियन से तजावुज कर गई, जिसमें चीन का हिस्सा 1/3 रहा। 2023 में काबिल तजदीद तवानाई की कुल नस्ब शुदा सलाहियत पहली बार रिवायती तवानाई से ज़्यादा हो गई। हमारे विंड पावर आलात का आलमी मार्केट में हिस्सा 50% है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा 60% है। ये चीन के अवाम की मेहनत का फल है और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के आलमी हदफ को हासिल करने में ये हमारी तरफ से एक अहम ताउन है। आलमी मुआशी नमू में चीन का हिस्सा दुनिया के कुल मुआशी नमू का 1/3 है। चीन के मुसलसल तरक्की का पूरी दुनिया पर जबरदस्त मुस्बत असर पड़ेगा। जब कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगला चीन कौन होगा, तो इसका जवाब दर हकीकत बहुत वाज़ेह है। अगला चीन अब भी चीन है और चीन अगला चीन अच्छी तरह से किरदार अदा करेगा।
नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।